محفل سجانے اور اس میں آنے اور مل بیٹھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کہا بادشاہوں کو ملی شاہی ہمیں عشق نبی، بادشاہوں کو ملی شاہی ہمیں عشق نبی، اپنا اپنا ظرف تھا جس کو میسر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ کوئی امیروں اور وزیروں کی محفلوں میں جاتا ہے، کوئی بادشاہوں اور سلطانوں کی قصیدہ خوانی کرتا ہے۔ بادشاہوں اور سلطانوں کی قصیدہ خوانی کرنے والوں کو لالچ ہوتی ہے کہ وہاں سے کچھ انعام مل جائے گا، ہم ان کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے، کہیں کوئی پلاٹ مل جائے گا، کوئی پرمٹ مل جائے گا، کوئی جاگیر مل جائے گی اور کوئی عہدہ مل جائے گا۔ میری ہر توجہ کرو، میں خطیب نہیں ہے پیشہ ور میں تھی گلا کر رہے ہو، میرے ہر توجہ کرو، موبائل بند کر دو۔ وہ اپنی اپنی لالچوں میں، اپنے اپنے معاملات میں سلطانوں کی کاسالیسی کرتے ہیں، بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے قصیدے لکھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے اختیارات تھوڑے، ان کی حکومتیں کمزور، ان کی سلطنتیں کمزور۔ تو پھر دانا وہ لوگ ہوئے جو ان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے عارضی مالکوں کے سامنے کاسہ گدائی پھیلائیں، یا دانا وہ ہیں جو سلطانوں کے سلطان، اماموں کے امام، بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے بادشاہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب سے محبت و الفت کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ یہ آئی کہ کمال حکمرانوں کی چوکھٹوں پہ کاسہ لیسی کرنے میں نہیں، کمال محمد عربی کے قدموں میں ڈیرے لگا لینے میں۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کی محفل، یہ ذکر رسول کی محفل، یہ میلاد رسول کی محفل ہم اس لیے منائے بیٹھے ہیں کہ جب ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب کی بات کریں گے، اللہ کے محبوب کی تعریف کریں گے، محبوب کی تعریف کی جائے تو محب خوش ہوتا ہے، معشوق کی تعریف کی جائے تو عاشق خوش ہوتا ہے، اور رب کا محبوب تیرا اور میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس کے محبوب کو یاد کریں گے، جب ہم اس کے محبوب کی باتیں کریں گے، جب ہم اس کے محبوب کی نعتیں پڑھیں گے، جب ہم اس کے محبوب کی نعتیں سنیں گے، تو پھر میرا رب راضی ہوگا، میرا رب خوش ہوگا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھے منانے کے لیے، میری رضامندی کے حصول کے لیے میرے محبوب کو آج خوش کیے بیٹھے ہیں، میرے محبوب کے تذکرے کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بادشاہوں کو ملی شاہی ہمیں عشق نبی، اپنا اپنا ظرف تھا جس کو میسر آ گیا۔ دوستان کی وقار، ہم مقدروں والے ہیں کہ ہمیں ذکر رسول کی محفل نصیب ہوئی، ہم مقدروں والے ہیں کہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہمارے گھروں میں ہے، ہم بلند نصیب ہیں، ہم بلند بخت ہیں، ہم عالی بخت ہیں کہ چاند گھڑیاں اس محفل میں ہمیں بیٹھنا، سننا اور بولنا نصیب ہوا جس محفل پہ اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ محبوب کی بات ہو، محب توجہ نہ کرے، معشوق کی بات ہو، عاشق توجہ نہ کرے، اور مصطفیٰ کی بات ہو، خدا توجہ نہ کرے، یہ کیا کوئی نہیں سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ تو یہ ہم کتنے بلند بخت ہیں کہ یہ چند گھڑیاں ہمیں اللہ کی توجہ نصیب ہوئی ہے، ہمیں اللہ کی توجہ نصیب ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، کوئی اور عمل شاید قبول ہو یا نہ ہو، کوئی اور ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو نہ ہو، یہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جتنا بھی اس کے رسول کو یاد کرو گے، اس کے رسول کے تذکرے کرو گے، اس کے رسول کی باتیں کرو گے، اس کے رسول کی سنتوں کے ہوکے دو گے، اس کے رسول کے پیار کے نغمے علاقو گے، اس کے رسول کی مدح سرائی کرو گے، میرا رب تجھے اپنی رضا نصیب میرا رب تجھے اپنی مضبوطی نصیب فرمائے گا، میرا رب تجھے اپنی بندگی نصیب فرمائے گا، اور رب
کی بندگی اختیار کرنے کا سہل راستہ، آسان راستہ غلامی مصطفیٰ۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا آسان راستہ غلامی مصطفیٰ ہے۔ ہمارا محبوب رب کا محبوب ہو، اور جس کو بندہ محبوب بنا لے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی عادات کو اپناتا ہے، اپنی چال کو اس کی چال کے تابع کرتا ہے، اپنی گفتار کو اس کی گفتار کے تابع کرتا ہے، اپنی رفتار کو اس کی رفتار کے تابع کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ ماہ و سال زندگی کے جو مستعار ہمیں ملے وہ اس کی رضا میں گزارتا ہے، اور جب اس کی رضا مل جائے تو سمجھ لو جو دعوی غلامی ہم کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں، اس میں پکے ہیں، اور دعوی غلامی میں سچے اور پکے ہم ہو جائیں، پھر بادشاہوں نے اسے جھک کے سلامی کی ہے جس نے سرکار دو عالم کی غلامی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلاموں میں نام آ جائے، حضور کے غلاموں میں نام آنے سے کم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، اور ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ جنتی وہ کہ جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو ان کے رہ جہنم کے حوالے ہوں۔ میرا دل کرتا تھا میں اور آپ سے لمبی گفتگو کرتا، میری صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور میرے گلے میں اب مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پروگرام لگاتار چل رہے ہیں۔ میں بات کام کی ہو تو مختصر بھی ہو، پلے پڑ جائے ایک بات بھی کام بن جاتا ہے۔ ایک بات اس محفل سے پلے سے باندھ کے اے چوک نال گنڈ مار کے جانا کہ اسی کی کرنا ہے، اسی حضور نال محبت کرنی ہے، اسی سرکار نال پیار کرنا ہے۔ تے سرکار نال پیار کرنا دا مطلب یہ نہیں کہ نال کہندے پھریے حضور اسی تواڈے نال پیار کرنے ہاں، حضور اسی تواڈے نال پیار کرنے ہاں۔ اپنے زندگی کے روز و شب یہ ماہ و سال ایسے گزارو کہ ہمارا ایک ایک عمل ثابت کرے کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ یہ نہ ہو کہ حشر میں ہم کہتے پھریں حضور ہم آپ سے پیار کرنے والے تھے، اور سرکار فرمائے تو میری سنتوں کو قاتل تھا، تو میرے دشمنوں کے طریقے پہ چلنے والا تھا، تو اللہ کا نافرمان تھا۔ ایسے نہ ہو، بلکہ ایسے یہ زندگی گزارو، یہ روز و شب، یہ ماہ و سال، یہ دن اور راتیں ایسے گزارو کہ جب حشر کا دن ہو تو مجھے اور تجھے نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، ہم آپ کے غلام ہیں، بلکہ مزہ تب ہے سرکار محکر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، سے چلا آ رہا ہو تو میرے کریم تیری اس غلامی کو پسند کر کے تجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگائیں۔ مزہ تب ہے سرکار محکر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو جب لحد مبارک میں اتارا جا رہا تھا نا تو کچھ ہاتھ آپ کے مبارک بدن کو زمین میں رکھ رہے تھے، اور دو مبارک ہاتھ نیچے سے آپ کے بدن مبارک کو پکڑ رہے تھے، اور وہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ تھے، جس نے سرکار کو راضی کر کے زندگی گزاری ہو، اور سرکار کی رضا میں موت کو گلے لگایا ہو۔ سرکار قبر میں آ کے بھی اس کے استقبال کرتے ہیں، اور حشر میں بھی اس کے استقبال کرتے ہیں۔ بذاتر ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے غلامی رسول نصیب فرمائے، غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے، اپنی بندگی نصیب فرمائے، اور یہ جو عارضی زندگی ہمیں ادھار میں ملی ہوئی ہے اس میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کل کا انتظار نہ کرتے رہیں کہ کل آئے گا تو توبہ کر لیں گے، اگلے سال توبہ کر لیں گے، یا 10 سال میں توبہ کر لیں گے، نہیں، آج اور ابھی توبہ کا عہد کر کے اٹھے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو نماز پنجگانہ کی پابندی کا عہد کر کے اٹھے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے منہ موڑنے کا عہد کر کے اٹھے، اگر کوئی کم تولتا ہے تو دیانتداری سے تولنے کا عہد کر کے اٹھے، اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ کو چھوڑنے کا عہد کر کے اٹھے، اگر کوئی اللہ کے دین کا باغی ہے تو اس بغاوت کو چھوڑنے کا عہد کر کے اٹھے، اگر کوئی روزوں کا تارک ہے، زکوٰۃ کا تارک ہے تو آج کے بعد اللہ کے احکام کی بجاوری کا عہد کر کے اٹھے، اللہ کے احکام کی تعمیل آپ کر لو، پھر اگلے معاملات کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت یافتہ انسان اور صالح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علیہ الا البلاغ المبین۔ بیٹھے ہیں اور صلاۃ و سلام دیتے ہیں۔